السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، بات یہ اس پر چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑے انعامات کیے. وہاں سے بات شروع ہوئی تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے سارے قصے بیان کیے گئے، اور کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج یہودی کہلاتے ہیں، لہذا یہودیوں کی مختصر تاریخ بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور آج اس کا یہودیوں کے سلسلے میں 5واں حصہ ہے. ہم نے بات کی تھی 1920 تک کہ 1920 میں انگریزوں نے اور ٹامس ایڈورڈ جو کہ مسلمان اپنے آپ کو شو کیا تھا، وہ اس بات میں کامیاب ہو گیا کہ عربوں کو اور ترکوں کو الگ الگ کر دیں. اور اس میں اس طریقے سے وہ کامیاب ہو گیا کہ ترک اور عرب آپس میں تقریباً دشمنی کی حد تک الگ ہو گئے. چونکہ ترک کا کنٹرول تھا اور ترک کی طاقت تھی، سلطان عبد الحمید جو ہے وہ اس علاقے کے ذمہ دار تھے، جو وہاں سے لے کر کے اور سعودی عرب تک کا سارے علاقے کو کور کرتے تھے. بہرحال ان کا تختہ پلٹ دیا گیا، اور پلٹنے کے بعد جو ہے ترکیوں میں وہ لوگ جو آزاد خیال تھے انہوں نے اپنی حکومت بنائی، اور ارشاد پاشا کی نگرانی میں حکومت بنی، اور انہوں نے یہودیوں کے ان عزائم کو جو ان کا مقصد تھا اس میں کوآپریٹ کیا. یہاں تک بات 1920 تک ہوئی تھی. آج ہم بات چلتے ہیں 1920 کے آگے. 1920 کے بعد ایک صلح کانفرنس رکھی گئی. حالات تو خراب ہوئے، اور حالات خراب ہونے کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ اب آگے زندگی کیسے گزاری جائے. تو اس میں ایک صلح ہوئی جس میں عرب اپنی تو یہ تو انتظار کر رہے تھے، کیونکہ جس بنیاد پر ایڈورڈ کی حمایت کی تھی عربوں نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ترکیوں کے انڈر میں رہنے کے بجائے آپ خود اپنی آزاد حکومت قائم کریں گے. یہی ان کو لالچ دے کر کے کیا کیا گیا تھا، ترکوں اور عربوں کو الگ کیا گیا تھا. جب یہ پورا معاملہ بن گیا تو برطانیہ نے کیا کیا، برٹش نے، کہ ان کو الگ خود مختار دینے کے بجائے پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا. اور یہ دنیا کے جو بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے ہیں اس میں سے یہ ایک بڑا جھوٹ ہے. تحریری شکل میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر اس میں آپ نے ہمارا سپورٹ کیا اور ترک جو ہے آپ کے اوپر قابض ہیں، کیونکہ ترکی حکومت تھی سعودی میں، تو اس وقت تو سعودی نام بھی نہیں تھا. یہ تو سعودی جو ہے وہ آل سعود کے نام پر، یہ جو ہے آل سعود خاندان ہے اس کے نام پر پورا ملک ہے. تو انہوں نے اسی بنیاد پر جو ہے کہ ہم تم کو تمہارا ملک دے دیں گے اور تم ترکیوں کی سے الگ ہو جاؤ گے. جب انہوں نے اصطلاح میں 1920 میں تو انہوں نے کیا یہ کہ برطانیہ نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا. اب جب برطانیہ نے قبضہ کیا تو ان کا جو پہلا کمشنر سر رابرٹ کو پہلا کمشنر بنا کر کے جو ہے وہ یروشلم، جب بیت المقدس کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یروشلم ہوتا ہے. ایک بیت المقدس ہمارے نگاہ میں مسجد اقصیٰ ہے، تو لیکن بیت المقدس اس شہر کا بھی پورے کو کہا جاتا ہے. تو اس کو بھیجا گیا، اور اس نے جا کر کے وہ یہ یہودی پالیسی آپ کو بتایا تھا کہ 17ویں صدی سے شروع ہوئی تھی، اور اس میں وہ جو کیا کہتے ہیں ایڈیٹر تھا، اس نے جو پلاننگ کی تھی اس پلاننگ کے تحت اب اس نے کمشنر نے سارا پلان کرنا شروع کر دیا کہ کسی طرح یہودی آباد ہونا شروع ہو جائیں. 1936 تک ان کی معاملہ اسی طرح چلتا رہا، اور یہودی جو ہے یہاں پر آ کر کے ہجرت کرتے رہے، اور تقریباً 4.5 لاکھ یہودی یہاں پر آ گئے. 1920 سے پہلے کا آنکڑا لکھا ہوا ہے کہ بعض جگہ پہ 2 درجن یہودی پائے جاتے تھے، اور ٹوٹل آبادی جو ہے 5% سے زیادہ نہیں تھی. اب یہ جو ہے 1936 میں ان کی پوزیشن جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہوئی کہ 4.5 لاکھ اکٹھا ہو گئے. اب مسلمانوں میں پھر کھلبلی مچی، کیونکہ یقینی بات ہے کہ بیت المقدس مین ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ بیت المقدس پر قبضہ ہے. تو بیت المقدس کا جو ٹارگٹ ان کے ذہن میں شروع سے چلا آ رہا ہے، بلکہ جو ہے وہ پورا علاقے پر اپنے ملکی لحاظ سے قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. لہذا مسلمانوں نے پھر مل کر کے ایک کمیٹی بنائی، اس کا نام رکھا گیا عرب ہائی کمیٹی.
یہ 1936 میں بنی اور اس کے بعد زبردست ان سے مزاحمت ہوئی، جنگیں جو آج ابھی حال میں آپ نے دیکھا غزہ کے ساتھ معاملہ، یہ کوئی پہلا نہیں، ایسے 20 مرتبہ حالات ایسے خراب ہو کر کے معاملات بگڑتے رہے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ برٹش کے خلاف اور یہودیوں کے خلاف انہوں نے ہڑتال کر دی۔ جب ہڑتال کر دی، کیونکہ ایک بڑا طبقہ جو ہے جو کام کرتا تھا اور جو ٹیکنیشین تھا وہ یہ سارے عرب لوگ تھے، جب انہوں نے لگاتار ہڑتال شروع کی تو 8 مہینے لگاتار ہڑتال رہی۔ انگریز جو یہاں پر فوجی موجود تھے یا جو یہودی تھے، ان لوگوں کی حالت خراب ہو گئی۔ اس کی جو لیڈنگ کر رہے تھے مفتی آفندی صاحب، بہت ہی نیک اور صالح شخص تھے، تو اصل یہی لیڈر تھے اس وقت جو لیڈنگ کر رہے تھے اس ہڑتال کی۔ تو 8 مہینے ہڑتال لگاتار ہونے کے بعد برطانیہ نے عاجز ہو کر کے کیا کیا کہ مفتی آفندی کے نام پر وارنٹ جاری کر دیا کہ جب تک مفتی آفندی کو اندر نہیں کیا جائے گا تب تک معاملہ نہیں بنے گا۔ تو مفتی آفندی اپنے فوجیوں اور اپنے مجاہدین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ مسجد اقصی کے اندر کیا کر دیا، اعتکاف کر لیا۔ اچھا، مسجد اقصی کے باہر کا جو علاقہ تھا اس میں ان کو گھسنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ مسجد اقصی میں رہے اور رہنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ کسی وقت یہ گھس کر کے بھی ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور یہ کسی طریقے سے مسجد اقصی سے جو ہے وہ نکل گئے اور ان کو پتہ نہیں چلا، اور یہ نکل کر کے اب لبنان چلے گئے۔ کون؟ مفتی آفندی صاحب لبنان چلے گئے۔ 1937 میں ان کے نام وارنٹ ہوا تھا اور یہ کچھ ہی دنوں میں جو ہے یہاں سے لبنان چلے گئے۔ اس کے بعد خوب قتل و غارت ہوا، ہزاروں لوگ مارے گئے، ادھر کے بھی مسلمان بھی مارے گئے، اور کسی طریقے سے یہ تھا کہ بیت المقدس پر قبضہ کیا جائے۔ بہرحال مسلمانوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر کے یہ طے کیا کہ بیت المقدس میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہودیوں کی ساری طاقت اپنی تو کم، دوسروں کی زیادہ، اس طاقت کے باوجود بھی یہودی جو ہے بیت المقدس پر قابض نہیں ہو سکے۔ 1947 میں برطانیہ نے جب دیکھا کہ معاملہ بہت زیادہ بگڑتا جا رہا ہے تو ان کو یہاں سے جانا بھی ہے، کیونکہ یہ بے مطلب پس رہے ہیں۔ اپنا کام تو انہوں نے کر دیا کہ ترکوں کو بانٹ دیا، عربوں کو بانٹ دیا اور یہاں پہ یہودی لا کر کے آباد کر دیا۔ اب ان کا کوئی کام بچا نہیں تھا، اگر یہ لڑتے ہیں تو لڑنے دو، اپنا کیا نقصان ہے، کیونکہ کرسچن تو یہودی کے اصل دشمن ہیں، بہت پرانے۔ دیکھا جائے تو مسلمانوں سے زیادہ بڑی دشمنی کرسچنٹی کی یہودیوں سے ہونی چاہیے، کیونکہ کرسچن کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے پھانسی دی یا پھانسی کا حکم دیا یا جس بادشاہ نے وارنٹ جاری کیا پھانسی کا، وہ سارے کے سارے یہودی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے، پھانسی کو قرآن مجید تسلیم نہیں کرتا کہ تم پھانسی دے پائے، لیکن اس بات کو تو مانتا ہے کہ پھانسی کا پورا پروسیجر ہوا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ تم نے ان کو قتل کیا اور نہ تم نے ان کو پھانسی چڑھائی۔ لہذا یہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اصل ان کی دشمنی ہونی چاہیے۔ لہذا برطانیہ نے کیا کیا کہ اس پورے کیس کو UN کے حوالے کر دیا۔ اچھا، UN کا جو سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ کیس UN کو حوالے کر دیا تو اب آپ اس کو وڈرا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کا بھی جو کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ نہرو نے اپنے زمانے میں کشمیر کے میٹر کو UN میں حوالے کیا ہے۔ اب UN جو فیصلہ کرے اس پر پورے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ UN کا فیصلہ کشمیر کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں ریفرنڈم کرایا جائے، یعنی یہ کہ پبلک سے رائے لی جائے کہ آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں، کہ آپ ہندوستان جانا چاہتے ہیں، کہ آپ خود مختار اکیلا ملک رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت پہلا فیصلہ اقوام متحدہ کا ہو چکا ہے۔ اب جب کبھی بھی اقوام متحدہ میں معاملہ جائے گا تو وہ اپنے فیصلے کو واپس نہیں لے سکتا، وہ پھر دوبارہ فیصلہ کیا دے گا، یہی دے گا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ میٹر ہے۔ تو انہوں نے 1947 میں اس میٹر کو اٹھا کر کے اقوام متحدہ میں ڈال دیا کہ حضرت آپ مسئلے کو حل کیجئے۔ اقوام متحدہ نے کیا کیا کہ یہ مان لیا ہے کہ یہودی ایک قوم ہے اور مسلمان عرب ایک الگ قوم ہے، نمبر 1۔ اور ماننے کے بعد انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ایسی شکل میں کچھ علاقے یہودیوں کے قبضے میں دے دیے جائیں، کچھ علاقے مسلمانوں کو قبضے میں دے دیے جائیں اور کچھ علاقہ انٹرنیشنل مان لیا جائے۔
گویا انٹرنیشنل ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں جہاں پر مسجد اقصی موجود ہے اس کو جب آپ انٹرنیشنل مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پبلک پلیس ہو گیا. تو اس کو جو ہے نا انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا. کس نے؟ یہودیوں نے. جناب یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, آپ اس کو انٹرنیٹ, کیونکہ ان کا داخلہ بھی ممکن ہو جائے گا اور ساری دنیا کے لوگ پھر جیسے ہوں گے ویسے جیسے آپ کے یہاں عیدگاہ کا معاملہ ہے, یہی سیم معاملہ جب آپ اس کو پبلک پلیس مان لیں گے تو وہاں جو ہے وہ گنا بھی بکے گا اور نماز بھی پڑھی جائے گی, لوگ پیشاب بھی کریں گے. یہ کیفیت یہاں پر انہوں نے اقوام متحدہ نے کیا. جب انہوں نے کیا تو اس میں پھر جو ہے مسلمانوں نے انکار کیا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس علاقے کو جو ہے وہ بین الاقوامی ملکیت قرار دیا جائے, ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب اس کے بعد یہودیوں کو تھوڑا سا اقوام متحدہ کا سپورٹ مل گیا کہ ہم اقوام متحدہ کی قرارداد کو ماننے کے لیے تیار ہے, لہذا دونوں میں پھر جنگ شروع ہوئی اور یہاں پر بھی بڑا قتل و غارت ہوا. کیونکہ میرا اصل مقصد اس کی طرف نہیں, ورنہ یہ ایک ایک چیز جو ہے نا پوری کہانی ہے. بہرحال وہاں پر بھی قتل و غارت ہوا. قتل و غارت ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں نے بیت المقدس پر یہودیوں کو قبضہ کرنے نہیں دیا. 2 سے 20 یا 22 ہزار مسلمان تھے جنہوں نے اپنا سارا سب کچھ لٹا کر کے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اسی کے ساتھ رہتے تھے, لہذا ان لوگوں نے اس کی حفاظت کی. لیکن یہ جو اعلان تھا اقوام متحدہ کا, یہ اعلان مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں تھا. بہرحال جب یہ جنگ ہوئی تو اس میں مسلمان کے جو دوسرے آبادیاں تھیں نا, اس آبادیوں میں اقوام متحدہ کے لوگ اور ریڈ کراس کے لوگوں نے کہا کہ تمہارے لیے یہ پلیس اس وقت خطرناک ہے, جنگ ہو رہی, لہذا تم کو دوسری جگہ پر منتقل کر دیا جاتا ہے سیفٹی کے لیے. جیسے سیلاب وغیرہ کبھی آتا ہے تو شہر چھوڑنا پڑتا ہے. انہوں نے اس بہانے وہاں نے نکالا اور نکالنے کے بعد اس شہر میں دوبارہ جانے ہی نہیں دیا. تو ایک بڑا علاقہ اس طریقے سے چیٹنگ کر کے کیا کر لیا گیا, مسلمانوں سے خالی کرا لیا گیا. کوئی قانون نہیں, کچھ قاعدہ نہیں, صرف اس بنیاد پر کہ وہ تمہارے سیفٹی کے لیے تم کو یہاں سے وہاں بھیجا جا رہا ہے, یہاں پر جنگی حالات پیدا ہو گئے ہیں, لہذا آپ وہاں رہیں گے تو اقوام متحدہ اور دوسرے ریڈ کراس والے آپ کی حفاظت کریں گے. وہ حفاظت کرے, جب وہاں سے یہ جنگ ختم ہو گئی, جب واپس سے پلٹنا چاہے تو اس سارے علاقے سے یہودیوں کا قبضہ ہو گیا. تو ایک بڑا علاقہ جو ہے وہ شہروں کا کس کے قبضے میں چلا گیا, یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا. اچھا 1948 اپریل کی بات ہے کہ مسلمان بیت المقدس یہودی کو اچھا اتنا سب ہونے کے باوجود بیت المقدس میں نہیں داخل ہو پائے. بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ اپنی جگہ برقرار رہا. یہودی اس میں شکست بھی کھائے, ان کے لوگ بھی مارے گئے, مسلمان بھی ایک بڑی تعداد ماری گئی. یہودیوں نے ایک پلاننگ کی کہ جب تک بیت المقدس ہمارے قبضے میں نہیں آتا ہے, ایک یہودی نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم کو پورا فلسطین دے دیا جائے, اگر بیت المقدس ہمارے ہاتھ میں نہیں تو اس کا مطلب ایسا ہے کہ باڈی ہے جس کا سر نہیں. یہ جملہ اس نے کہا نا کہ کسی کی باڈی ہو, باڈی اور سر نہیں ہو, تو جو ویلو اس باڈی کی ہے وہی ویلو ہمارے ملک کی ہے. لہذا انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ جنگ بڑے تیاری سے شروع کی اور انہوں نے وہ اندر جو لوگ تھے, جو لوگ اس کی حفاظت کر رہے تھے, یہ بات ہے 1948 8 جولائی کی. 8 جولائی 1948 کو دوبارہ انہوں نے جنگ کیا اور جنگ کرنے کے بعد مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی. اس کے باوجود مسلمان قابض رہے, مسلمان وہاں سے نہیں نکلے اور ان کو پسپا ہونا پڑا. جانے دی گئی, جانے تو ایسے دی جاتی رہی ہیں فلسطین میں جیسے آپ مرغی دبا کرتے ہیں. مسلمان کبھی بھی وہاں جان دینے سے گھبرائے ہی نہیں اور انہوں نے ہمیشہ جان دی اور آج بھی دے رہے ہیں. 1948 کی بات ہے 25 جولائی کی کہ 25 جولائی کو اسرائیل نے زبردست اس کے اوپر حملہ کیا اور وہ جو علاقے پہلے سے مسلمان چھوڑ کر چلے گئے تھے 84% فلسطین کے علاقے پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا. بیت المقدس پھر بھی رہا, یعنی بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں پھر بھی رہا, لیکن ایک بڑی آبادی زمین کی بڑی آبادی 84% جو ہے وہ ان کے قبضے میں چلی گئی. اب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا قبضہ زیادہ ہوا, لہذا انہوں نے ایک میٹنگ کی. میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا جو کیپٹل ہوگا وہ تل ابیب نہیں ہوگا, بلکہ ہمارا کیپٹل جو ہے نا وہ یروشلم ہوگا. جب انہوں نے اس کا اعلان کیا تو چونکہ معاملہ اقوام متحدہ میں پڑا ہوا تھا, لہذا یہ انہوں نے کیا کیا, اس میں انٹرفیئر کیا اور انٹرفیئر کرنے کے بعد انہوں نے ان کی مذمت کی کہ آپ
بیت المقدس کو یا اس علاقے کو اپنا کیپٹل نہیں بنا سکتے. اتنا سب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اعلان بھی کیا، اور اعلان کرنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ میں اس قرارداد کو نہیں مانتا. بھائی جب یو این او کو بات نہیں مانتی تو کوئی بھی نہیں مانے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اس کا نکلتا پاور کا استعمال ہے. آج تک اقوام متحدہ نے آپ کو بتایا تھا کہ 297 قراردادیں تقریباً اسرائیل نے اقوام متحدہ کی کچرے کی ٹوکری میں ڈالی ہے، اور آج تک اقوام متحدہ ایک مرتبہ بھی پاور استعمال نہیں کر سکی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاور استعمال کرنے کے لیے جو 7 بڑے بڑے ان کے ملک ہیں ان کو اور ووٹنگ کرنی پڑتی ہے. اس میں اگر ایک آدمی بھی ویٹو پاور استعمال کر لے گا تو آپ طاقت سے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں امریکہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ویٹو پاور میں، اس میں فرانس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جب سارے لوگ اتفاق کر لیتے ہیں تو ان میں سے ایک کوئی ویٹو پاور استعمال کر لیتا ہے. لہذا اقوام متحدہ کی سارے فیصلے جو ہیں نا وہ کچرے کی ٹوکری میں رکھے رہ جاتے ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ دیا، مذمت کی، اور ہے جو بیت المقدس کو اپنا کیپٹل بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنا سارا آفس اٹھا کر کے بیت المقدس ٹرانسفر کر لیا. حتیٰ کہ وزارت خارجہ بھی جو ہے 1952 میں جو ہے وہ بیت المقدس ٹرانسفر ہو گئی. اقوام متحدہ چلاتی رہی. اسی درمیان میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد اور پاس کی. اس میں یہ بات کہی گئی کہ اس علاقے کو غیر مسلح قرار دے دیا جائے، یعنی یہ علاقہ کچھ پرٹیکولر ایریا جس میں کوئی بھی آدمی ویپنس لے کر کے داخل نہیں ہو. اسرائیل نے اس کو بھی اٹھا کر کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیا. انہوں نے کہا آپ قرارداد پاس کرتے رہیں، یہ سب ملی بھگت ہے، ایسا نہیں ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے کہ اقوام متحدہ بہت اسٹرانگ قسم کا، جیسے کہتا ہے نا ہمارے اردو میں ایک محاورہ ہے کہ چور سے کہتے ہیں چوری کرو اور شاہ سے کہتے ہیں جاگتے رہنا چوری ہونے والی ہے. تو یہ دونوں کو اس طریقے سے اقوام متحدہ اور یہ دونوں سب ملے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ قرارداد پاس کر رہی، ان کو بتا رہی ہم پاس کریں لیکن تم اپنا کام کرتے رہنا. اور یہ کہانی 1948 سے اسی طریقے سے چلی آ رہی ہے. یہ ان کے خلاف قرارداد پاس کرتے ہیں، یہ اسے قرارداد پر عمل کرنے کے بجائے اس کو کچرے کی ٹوکری میں ڈالتے رہتے ہیں. بہرحال 1952 میں انہوں نے تقریباً اپنا سارا ہیڈ کوارٹر اٹھا کر کے اس علاقے میں ٹرانسفر کر لیا. 1957 کی بات ہے کہ اب مسلمانوں میں ایک جماعت ہے، آپ کو معلوم ہے مصر میں اخوان المسلمین، جس سید قطب شہید اور کیا کہتے ہیں اس کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، ان لوگوں نے اس پہ انٹرفیئر کرنا چاہا. اس مداخلت کی یہ بیت المقدس کا جو معاملہ ہے یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، فلسطین کا معاملہ نہیں ہے. لہذا اخوان نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے، تو بڑی تعداد فلسطینیوں نے کہا کہ یہ ٹیبل ٹاک سے مسئلہ نہیں ہوتا حل ہوگا، یہ طاقت سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لہذا الفتح نام کی ایک تنظیم بنائی گئی کہ اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ یہ مسئلہ طاقت سے ہی حل ہو پائے گا، ٹیبل ٹاک سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بہرحال جب الفتح تنظیم بنی تو اس میں اخوان المسلمین نے ایک بڑا کردار ادا کیا، اور 1967 میں اس کے بعد یعنی 57 کے بعد 67 کی بات آپ کو کر رہا ہوں، پھر ایک خطرناک قسم کی جنگ لڑی گئی یہودیوں کے اور مسلمانوں کے درمیان میں. اس میں جو جب جنگ لڑی گئی تو تقریباً دونوں برابر رہے، مطلب کوئی ہارا جیتا نہیں، ہارا جیتا اب تک نہیں ہے. سارے معاملے ایسے چلتے رہتے ہیں، مارے جاتے ہیں، وہ کسی دوسری وجہ سے مجبور ہوتے ہیں، یہ اپنے وجہ سے، جیسے ابھی معاملہ جو ہوا جس طریقے سے بمباری ہو رہی تھی، پوری دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب فلسطین ہوا میں اڑ جائے گا، لیکن آخرکار مجبور ہو کر کے یہودیوں کو کیا ہے صلح کرنی پڑی. ایسے ہی حالات ایسے خراب ہو جاتے ہیں کہ مجبور ہو کر کے ان کو صلح کرنا پڑتی ہے. بہرحال 1967 7 جون کو جو مسلمانوں کی آبادی تھی قدیم بیت المقدس 2 حصے میں، ایک نیا حصہ ہے، ایک پرانے حصے پر بھی یہودیوں نے قبضہ کر لیا. تو گویا کہ غزہ کا علاقہ بھی قبضہ ہو گیا، اور جو غرب اردن کا علاقہ ہے وہاں تک کا معاملہ بھی قبضہ ہو گیا، جس میں آج الفتح کی حکومت قائم ہے، عباس صاحب جس کے پریزیڈنٹ ہے. تو یہ دونوں علاقے پر بھی تقریباً ان کا قبضہ ہو گیا 1967 میں. اب اگر دیکھا جائے تو 77% آبادی پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا، اور بقیہ پہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبضہ رہا.
1967 کے بعد 1969 میں یاسر عرفات کی نگرانی میں الفتح جو بتایا آپ کو، الفتح نے تو کام کیا تھا، لیکن یاسر عرفات کے زمانے میں ایک تنظیم الگ سے بنائی گئی جس میں مصر بھی انوالو ہوا اور کنٹریز بھی انوالو ہوئے، جس کا نام تھا منظمت التحریر الفلسطینیہ۔ یہ تنظیم قائم ہوئی اور یاسر عرفات صاحب اس کے پریزیڈنٹ بنائے گئے۔ یاسر عرفات صاحب کی زندگی کا دو نظریہ ہے۔ پہلا نظریہ ان کا الفتح کا نظریہ ہے کہ مسئلہ طاقت سے ہی حل ہو سکتا ہے، جیسے ہندوستان کی آزادی میں بھی یہی معاملہ تھا۔ گاندھی جی کے علاوہ تقریباً چاہے وہ چندر شیکھر ہوں اور چاہے مولانا آزاد ہوں، چاہے مولانا حسین محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور چاہے سبھاش چندر بوس ہوں، چاہے ولبھ بھائی پٹیل ہوں، ان سب کا نظریہ تھا کہ انگریزوں سے طاقت کے ذریعے ہی مسئلہ ہو سکتا ہے، طاقت کے علاوہ مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کا گاندھی جی سے اس مسئلے میں زبردست اختلاف رہا۔ پوری کہانی آپ کو میں نے اس پر بیان کی ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کے کردار میں۔ وہی کیونکہ اس لیے بتا رہا ہوں نا کہ آپ بولیں گے کہ طاقت مسئلے کا حل ہے تو آپ کہیں گے ٹیررزم ہے، ٹیررزم یہاں بھی ہے، اس لیے آپ کو دونوں کو کمپیئر کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نظریہ رہتا ہے، ہندوستان میں بھی یہ نظریہ رہ چکا ہے، اور اس وقت انگریزوں کی نگاہ میں سب سے بڑے جو ٹیررسٹ تھے وہ نہرو صاحب تھے اور آزاد صاحب تھے اور ولبھ بھائی پٹیل تھے، جو بعد میں فریڈم فائٹر کے نام سے پینشن بھی لیتے رہے اور فریڈم فائٹر بھی رہے۔ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ملک کے لیے ہوتے ہیں تو جو آپ کا اگینسٹ ہوتا ہے وہ ٹیررسٹ بولتا ہے، اور وہ دوسرا اس کو کیا بولتا ہے، فریڈم فائٹر بولتا ہے۔ بہرحال یہ آج تک ڈیفینیشن ہی نہیں پائی کہ ہو از فریڈم فائٹر اور ہو از اے ٹیررسٹ، یہ ڈیفینیشن آج تک دنیا کر نہیں سکی ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ بہرحال یاسر عرفات کی نگرانی میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یاسر عرفات بھی اسی نظریے کے حامل تھے۔ الفتح جو اخوان نے قائم کی تھی، اس نے کہا کہ اگر تمہارا بھی نظریہ یہی ہے کہ ٹیبل ٹاک مسئلہ نہیں حل کر سکتی تو ہم اپنی الفتح پارٹی کو بھی آپ کے ساتھ ضم کر دیتے ہیں۔ تو گویا ساری بھی جو بھی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں تھی، یہ منظمت التحریر الفلسطینیہ انڈر یاسر عرفات اس ایک فلیگ کے نیچے ساری تنظیمیں آ گئیں اور انہوں نے جم کر کے بیت المقدس اور فلسطین کے مسئلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ 1967 سے لے کر 1970 تک یہودیوں کے ناکوں چنے چبوا دیے ان لوگوں نے، اور 1970 میں اچھا اب ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ یہ کوئی ملک نہیں کہلاتے تھے تو ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہو، تو انہوں نے اردن میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا اور اردن سے سارا معاملہ حل ہوتا تھا۔ 1970 میں اردن کے حالات ایسے ہوئے، دوسرے لوگوں نے ایسا پریشرائز کیا دوسرے گورنمنٹ نے کہ اردن نے اپنے یہاں سے ان کا ہیڈ کوارٹر کینسل کر دیا کہ آپ ہمارے یہاں رہ کر کے نہیں، ہمارے مسائل خود زیادہ ہیں۔ اب یہ بیچارے بے سلطنت ہو گئے کہ اب جائیں کہاں۔ بہرحال اسی درمیان میں 1970 میں لبنان کھڑا ہوا اور لبنان نے اس المنظمۃ التحریر الفلسطینیہ کے لیڈر یاسر عرفات کے انڈر میں انہوں نے کہا آپ اپنا ہیڈ کوارٹر یہاں قائم کریں۔ پھر لبنان میں رہ کر کے جو ہے ہیڈ کوارٹر قائم ہوا اور لبنان سے فائٹنگ شروع ہوئی۔ اسرائیل نے کیا کیا کہ لبنان کے اوپر حملہ کر دیا۔ جب لبنان کے اوپر حملہ کر دیا تو لبنان بھی پریشان ہو گیا، اور پریشان ہو کر کے اس نے بھی ان سے کہا کہ آپ ہمارے یہاں سے ہیڈ کوارٹر ہٹا لیں۔ اب عرب دنیا، اب فلسطینیوں کے پاس کہیں ہیڈ کوارٹر بنانے کی زمین ہی نہیں ہے، کیونکہ جس زمین سے یہ کر سکتے تھے اور جہاں سے ان کا بارڈر کا اٹیچمنٹ تھا وہ یہی ممالک تھے، اور ان لوگوں نے کیا کر دیا، ہاتھ اٹھا لیا۔ بہرحال 1973 میں مصر اور سیریا سے اسرائیل کی لڑائی ہوئی۔ بہرحال ایک حد تک مصر اور سیریا غالب رہے، لیکن جو ہے اسرائیل بھی اس میں پیچھے نہیں رہا۔ اسی درمیان میں 1978 میں ایک معاہدہ ہوا جس کا نام ہے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا، جس میں مصر کے اوپر پریشر، کیونکہ مصر میں اب جمال عبد الناصر مزاجن جو ہے وہ مسلمان نہیں، صرف دیکھنے میں مسلمان ہے۔ اس نے اخوان المسلمین کی پالیسی سے زبردست قسم کا اختلاف کیا، اور یہ قطب کا نام ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ قطب شہیدی لوگ بولتے ہیں، تو قطب کو انہوں نے پھانسی دے دی۔ جب جمال عبد الناصر نے، جب قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہنیں اور بھی لیڈر جب پھانسی دیے گئے تو وہاں سے انہوں نے اپنی آزادی ہٹا لی اور فلسطین کے مسئلے سے انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا۔ مصر اس میں ایک بڑی طاقت تھی جو ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے معاملے کو حل کرا سکتی تھی،
بہرحال 1973 میں یہ بھی جو ہے وہ الگ ہو گئے. اب 1978 میں جب لبنان پر حملہ ہوا تو لبنان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، لہذا لبنان بھی اس میں کیا ہو گیا، اس نے بھی یہودیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا ساتھ دینا بند کر دیا. اسی درمیان میں خطرناک قسم کا واقعہ پیش آیا جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ 1980 سے لے کر کے 1988 تک عراق اور ایران کی جنگ شروع ہو گئی. ایران میں جو شاہ تھا، یہ شاہ جو ہے یہ ڈکٹیٹر تھا. ایران کے لوگ مزاجن مذہبی تھے اور شیعہ تھے، تو اس میں جو خمینی صاحب تھے، خمینی صاحب مستقل ان سے جو ہے وہ الجھتے رہے اور خمینی صاحب کو ملک بدر کر دیا گیا. شاہ نے ملک بدر کر دیا. ملک باہر رہ کر کے خمینی نے اپنی طاقت اتنی بنائی مذہبی لحاظ سے کہ شاہ کو مجبور ہونا پڑا اور شاہ ایران چھوڑ کر کے فرانس چلے گئے. اور یہاں پر عقیدہ کچھ بھی ہو ان کا، بہرحال انہوں نے یہ ثابت کیا کہ آج بھی علماء حکومت چلا سکتے ہیں، اور انہوں نے ایران میں اسلامی حکومت قائم کر دی. جب اسلامی حکومت قائم کی تو عراق میں صدام حسین صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے. صدام حسین صاحب مزاجن کمیونسٹ ہیں. یہ جو الباس پارٹی کہلاتی ہے، یہ الباس پارٹی کا لیڈر آج بھی آپ کا جو یہ سیریا کا لیڈر ہے نا، یہ بھی الباس ہے. یہ صدام حسین بھی الباس ہے، کیونکہ سیریا کا لیڈر جو ہے وہ شیعہ ہے، اب صدام حسین سنی ہے، اس وجہ سے زیادہ بنتی نہیں تھی، لیکن پارٹی دونوں کی ایک تھی اور یہ کمیونسٹ ہے. لہذا ایران سے ان کا پنگا ہو گیا اور 8 سال لگاتار جنگ چلتی رہی. جب یہ 8 سال جنگ چلی تو سارے عرب کیا ہو گئے، اس میں متاثر ہو گئے. سارے عرب کو انوالومنٹ ہونا پڑا. خطرہ یہ ہوا کہ اگر ایران کا قبضہ عراق پر ہو جائے گا تو وہاں سے ایران کا بھی جو ٹارگٹ ہے وہ سعودی ہے. لہذا سارے عربوں نے مل کر کے عراق کا سپورٹ کیا اور ایران کسی طریقے سے ایران اپنی جگہ رہ گیا، لیکن اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے. صدام حسین کا سرفرا اور صدام حسین کو یورپین بعض ایمبیسیز نے اشارہ دیا کہ اگر آپ، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جو کویت سے لڑائی ہوئی صدام کی، تو صدام نے کویت کے کنارے کے دونوں کا بارڈر لگتا ہے، تو انہوں نے تیل کے کنویں جو ہے کویت کے بارڈر پر بنانے چاہے. جب کویت کے بارڈر پہ بنانے چاہے تو انہوں نے آبجیکشن کیا، لہذا انہوں نے اٹھا کر کے جو ہے نا کویت پر حملہ کر دیا. اچھا، کویت 1 گھنٹہ بھی صدام کی فوج کو نہیں روک سکا، اور ان کا مقصد یہ تھا، صدام نے اس بات کا اعلان بھی کیا تھا کہ ہمارا اصل ٹارگٹ سعودی ہے، یہ تو کویت راستے میں پڑ رہا ہے، لہذا اس کے بغیر ہم جا نہیں سکتے. جب یہ کویت پر حملہ ہوا اور فوج آگے بڑھی صدام کی اور یہ ہوا کہ سعودی عرب کو قبضہ کر لیا جائے گا، تو سعودی عرب نے ابا کو بلایا کہ ابا آئیے، ہم پریشان ہیں. تو ابا نے تمام شرطوں کے ساتھ آ کر کے کہا کہ ہم ان شرطوں کے ساتھ آئیں گے. اس میں ایک شرط آپ کو بتا دیتے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ابا کی شرطیں کیا تھی. پہلی شرط یہ تھی کہ اس جنگ میں جتنا خرچہ ہوگا وہ سعودی حکومت اور کویت حکومت اٹھائے گی. ان کے پاس جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ان کے پاس جتنے بھی ایکسپائری جو بم تھے سب انہوں نے عراق میں داغ دیے. نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا ہے، وہاں بل بن رہا ہے کہ آج 200 بم اتنے ویلو کے داغے گئے، وہ سب ان کو ضائع کرنے تھے. وہ سارے کے سارے انہوں نے کیش کرا لیے. ان کی اکنامک اچھی خاصی ہو گئی، جو ان کو پھینکنا تھا وہ ان کے سر پہ لا کر کے ڈال دیا. سمجھے نہیں؟ تو پہلی شرط یہ کہ جنگ کا خرچہ تم دونوں برداشت کرو گے، اور دوسری بات جب جنگ ختم ہو جائے گی تو اتنے % کی پوسٹ پر تمہارے یہاں اور سعودی کے یہاں ہمارے لوگوں کو جاب دیں گے، اور ان جاب والوں کی سیلری ہماری ایمبیسی طے کرے گی، ناٹ یور ڈپارٹمنٹ. اور ہمارا ڈائریکٹ ان سے لنک ہوگا، آپ ان کے مسئول بھی نہیں ہوں گے. اگر وہ کوئی غلطی بھی کرتے ہیں تو ہم کو اپروچ کرنا پڑے گا، آپ اس کو نہ ڈسمس کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. ایسی ساری شرطیں رکھ کر کے ابا آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ شیر ہے صدام، کھا جائے گا تم کو. لہٰذا وہ ڈرتے رہے، اور معاملہ جب یہاں تک ہوا تو عرب کے اب یہ جو سارے ملک تھے یہ اپنی اکنامی میں گرفتار ہو گئے. پہلی مرتبہ سعودی عرب نے اپنا بجٹ جب ڈکلیئر کیا تو اس بجٹ میں ڈکلیئر کیا کہ خسارہ سے ملک چل رہا ہے.
پہلی مرتبہ جب انہوں نے تو ابا کو بلایا، ان کا خرچہ ان کے اوپر پڑا، تو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہمارا بجٹ جو ہے خسارے میں جا رہا ہے۔ اب ادھر جائیں گے تو لمبی ہو جائے گی۔ اب ان کی جو مدد کرنے والے لوگ تھے وہ یہی لوگ تھے، یہ خود پریشان ہو گئے۔ اب فلسطین تنے تنا ہو گیا۔ 1992 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس وقت میں خود موجود تھا۔ پہلی مرتبہ میں 1988 میں گیا ہوں۔ جب 88 میں گیا تو اس وقت وار اپنے آخری دور میں چل رہی تھی، عراق اور ایران کی۔ تو قطر کے اور دوسرے ممالک کے سارے ملکوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو لوگ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، بھلے ہی وہ آفیشیل لحاظ سے ہیں، ان کو بھی پولیس ٹریننگ کرنی ہے، کیونکہ حالات کسی وقت بھی پلٹا کھا سکتے ہیں۔ لہذا پولیس ڈپارٹمنٹ، فوج کا ڈپارٹمنٹ، بارڈر سیکورٹی، سب میں بہت سے لوگ ایسے تھے، ہم لوگ جیسے لوگ تھے۔ 240 مولوی تھے جو CID ڈپارٹمنٹ میں تھے، ان کے ہاں 240 مولویوں پر لازم ہو گیا کہ آپ فل ملٹری ٹریننگ کریں۔ 9 مہینے ہم نے فل ملٹری ٹریننگ کر رکھی ہے۔ آپ میرا جسم نہیں دیکھیں، پوری فل ٹریننگ جیسے فوج کرتی ہے اس طریقے سے 9 مہینے ان لوگوں نے ٹریننگ کی جن کی چپل دوسرے لوگ پہناتے تھے۔ پہلے دن اس نے اڑا کر کے 5 کلومیٹر دوڑا دیا، مولویوں کی حالت خراب ہو گئی، دن میں تارے نظر آنے لگے۔ ایک مولوی صاحب تھے حیدرآباد کے، انہوں نے کہا بہت سے محاورے سمجھ میں نہیں آتے تھے، اب سمجھ میں آ گئے۔ انہوں نے کہا وہ دن میں تارے نظر آنا سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب سمجھ میں آ گیا۔ وہ تارے نظر آنے لگتے تھے، ٹمپریچر اتنا ہائی اس میں تارے نظر آنے لگتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو اس کے بعد اب بیچارے فلسطین تنے تنہا ہو گئے۔ اس درمیان میں فلسطین میں الگ ہونے کا ایک فائدہ بھی ہوا۔ اب تو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 1992 میں رمضان اور بقیہ میں باقاعدہ اعلان آتا تھا کہ فلسطینی فنڈ کے لیے اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے جائیں، فلسطینی فنڈ میں اس اکاؤنٹ کے لیے پہلے جائے جائیں۔ 9/11 کا جب واقعہ آیا اس کے بعد سے سارے عرب پر پابندی ہو گئی کہ آپ کسی قسم کا فنڈ ریز نہیں کر سکتے، اور آج تک یہی قانون ہے، کوئی فنڈ اب اس نام سے ریز نہیں ہو سکتا، ورنہ پہلے اخبارات میں ڈیلی 2-3 جگہ ایڈورٹائز ہوتی تھی، اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوتا تھا کہ جس کا دل چاہے فلسطین کے فنڈ میں اس سے۔ تو فلسطینیوں کا بیچارے کا فنڈ بھی ختم ہو گیا، اب فلسطینیوں کے لیے عربوں کی مدد بھی ختم ہو گئی کہ عرب خود جو ہے اس میں کیا ہو گئے، گرفتار ہو گئے۔ اس درمیان میں یہ حضرت یاسر عرفات صاحب جو تھے، یاسر عرفات منظم التحریر الفلسطینیہ 1988 میں اقوام متحدہ نے پھر معاملے میں انٹرفیئر کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی ساری قرارداد کو منظور کر لیا، جس میں سے یہ بنیادی بات رکھی گئی تھی کہ 77% یا 88 یا اس کے بعد کی قرارداد ہے کہ 77% پر یہودیوں کا قبضہ ہوگا، بقیہ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہوگا۔ اس قرارداد پر یاسر عرفات صاحب نے سگنیچر کیا۔ جب یاسر عرفات نے سگنیچر کیا اور اس میں یہ تھا کہ مسئلے کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا جائے گا، اس پر بھی یاسر عرفات نے دستخط کیا۔ اب یاسر عرفات نے جب دستخط کیا تو جو اخوان المسلمین کی بنائی ہوئی تنظیم الفتح تھی، اس نے نوٹس لی کہ یہ بندہ تو ان کی جھولی میں چلا گیا، لہذا اب اس سے کوئی چانسز نہیں ہے، یہ تو جو وہ کہیں گے وہ کریں گے۔ لہذا یہاں سے الفتح گروپ جب ٹوٹا تو فتح کا نام تو فتح ہی تھا، تو فتح کے نام کو رجسٹرڈ کرا لیا یاسر عرفات صاحب، جو آج بھی فتح کے نام پر محمود عباس صاحب حکومت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہاں سے حماس کے نام پر رجسٹریشن ہوا اور حماس وہاں سے الگ ہو گئے، اور انہوں نے اسی نظریے کو رکھا جب یاسر عرفات بنے تھے 1969 میں کہ مسئلے کا حل جو ہے وہ طاقت ہے، لہذا حماس نے طاقت سے مسئلے کو حل کرنا چاہا۔ 1991 میں مذاکرات ہوئے اسرائیل کے ساتھ، 1993 میں ساری باتیں ہوتی رہی۔ بہرحال 1993 کے بعد 2000 میں اس نے طے کر لیا حماس نے کہ معاملے کا حل ایسے نہیں ہو پائے گا، فلسطین ابھی چلا جائے گا اور بیت المقدس بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ جب حماس نے یہ طے کیا تو اس کا نام انتفاضہ رکھا۔ انتفاضہ اس کے پہلے بھی تحریک چل چکی تھی، یہ انتفاضہ تحریک دوبارہ شروع ہوئی حماس کے لیڈرشپ کے اندر۔ 2000 میں جب یہ شروع ہوا تو حماس نے وہ جگرے سے یہودیوں کے ناکو چنے چبوائے کہ یہودی اور اقوام متحدہ دونوں اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اچھا ایسا ہے کہ آپ کے نظریے کے حامل والے زیادہ لوگ ہیں یا عباس محمود
جو کہ اسی درمیان میں 2004 میں یاسر عرفات کا انتقال ہو گیا، محمود عباس ان کی جگہ پر آ گئے. تو 2004 میں جب انتقال ہو گیا تو ان کے اوپر یہ الزام آیا کہ آپ جو نظریے کے حامل ہیں، ایسا ہے کہ الیکشن کرا لیتے ہیں. تو فلسطین میں الیکشن کا اعلان ہو گیا 2006 میں. 2005 کے آخر میں اعلان ہوا، 2006 میں 2006 میں جب فلسطین کے اس علاقے میں الیکشن ہوا جو علاقہ یہودیوں کے کنٹرول میں نہیں تھا، تو حماس کی پارٹی نے 2/3 پر حکومت 2/3 اکثریت سے الیکشن میں جیت کر آ گئی. ڈیموکریسی انداز سے حماس آئی. جب حماس آئی تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ سارا یورپ گھبرا گیا کہ یہ تو ہم نے سوچا تھا کہ فتح آئے گی اور یہاں پر آ گئی کون؟ حماس. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس میں رخنا ڈال کر کے فلسطینیوں کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا. حماس لیڈر ان کا بن گیا، پریسیڈنٹ شپ ہو گئی. پوری دنیا جو ڈیموکریسی کا نعرہ مارتی ہے، اس نے حماس کی لیڈرشپ اور حماس کی پریسیڈنشل شپ کو تسلیم ہی نہیں کیا. اور نتیجہ ہوا کہ عرب دنیا سے اس میں انوالومنٹ کیا گیا. عرب بھی گھبرائے حماس سے، ایسا نہیں ہے، عرب بھی گھبرائے حماس سے، لہٰذا حماس کا سپورٹ عربوں نے بھی نہیں کیا. اور اس درمیان میں ابا نے اٹھا کر کے محمود عباس کو پریزیڈنٹ بنا دیا اور ان کو قانونی لحاظ سے کوئی بھی چیز حاصل نہیں. حاصل یہ رہا کہ قبضہ انہوں نے نہیں چھوڑا. قبضہ پر محمود عباس اپنا قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ابھی جو اس وقت قبضہ کے انچارج ہانیہ اسماعیل، انہوں نے اس علاقے کو چھوڑنے سے انکار کر دیا. تو 2006 کے بعد 2008 میں گویا کہ انہوں نے اس کے درمیان میں بڑے حملے کیے. انشاءاللہ زندگی میں تو ہم 2008 کے بعد بات کریں گے کہ معاملہ کیسے چلا، اور آج آپ کس حالت میں موجود ہیں اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چالو ہی نہیں کیا تھا گھڑی.